السلام علیکم، میاں سیف الرحمان حاضر خدمت یوٹیوب چینل فیئر اینڈ اسکوئر کے ساتھ۔ بات آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن پر بٹن دبائیں اور سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، تاکہ ہم آپ سے مزید معلوم فیڈ بیک لے سکیں اور آپ کی خدمت میں نئی سے نئی ویڈیو پیش کر سکیں۔ تو آج ہم بات کریں گے دفاعی سفارتکاری کی، معاشی سفارتکاری کی۔ تو آج وزیر اعظم نے بات کی، پاکستانی سفراء جو مختلف جگہ پہ تعینات ہیں ان سے بات کی اور ان کا موازنہ ان کی کارکردگی کا بھارت کے سفراء سے کیا۔ یہ اتفاق سے مجھے بھی چونکہ باہر کے ممالک جانے کا اتفاق ہوا، جس میں مجھے اس وقت جو میرے ذہن میں جو فریش ہے سارا میموری، وہ ہے چین کے اندر مختلف جگہوں پہ میں گیا اور امریکہ میں بھی میں نے دیکھا کہ ہمارے ہاں جو سفارتکار ہیں وہ کس حد تک کام کرتے ہیں۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ تمام سفارتکار لیزی ہیں یا سست ہیں یا ملکی معاملات پہ اتنی گہری نظر نہیں رکھتے اور زیادہ تر سفارشی ہوتے ہیں، کیونکہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک مرتبہ، چونکہ چین میں 4 مرتبہ گیا، ایک مرتبہ ملک کے ہمارے سابقہ ایک وزیر اعظم تھے جو 2012 میں بو فورم، جو جسے بو کانفرنس بھی کہا جاتا ہے، اس میں شرکت کے لیے چین گیا تھا، پاکستان ایئر فورس 1 میں وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے ہمراہ۔ بعد میں اتفاق ہوا مجھے 2016 میں، جو آخری سال تھا اقتدار میں نواز شریف کا، اس دور میں جب وہ اقوام متحدہ گئے تو میں بھی اقوام متحدہ نیو یارک گیا۔ تو لیکن چین کے اندر بھی میں نے دیکھا، جب مختلف ادوار میں گیا تو کچھ لوگوں کو میں نے باقاعدہ، ہمارے سفارتکاروں کو جو مختلف جگہوں پہ تعینات تھے، ضروری نہیں وہ سفیر ہی ہوں، آپ کے کونسل ہوتے ہیں، کونسل جنرلز ہوتے ہیں، وائس کونسل ہوتے ہیں اور مختلف ڈپلومیٹس ہوتے ہیں، ان کو میں نے پکنک کے موڈ میں دیکھا زیادہ تھا۔ اسی طرح لیکن ہمارے جو مسعود خان تھے، جو آج کل آزاد کشمیر کے صدر ہیں، ان سے ملاقات ہوئی۔ ہم 3-4 جرنلسٹ جو پاکستان سے گئے تھے، تو اتنے اچھے انداز میں کوئی شاید ہی کوئی سوال ہو سفارتکاری کا اور دنیا کے انٹرنیشنل معاملات کا جس پر ان کو دسترس نہیں تھی، اور کمال مہارت حاصل تھی۔ اور بعد میں میں نے دیکھا کہ جب وہ نیو یارک، جب میں گیا تو وہ نیو یارک بھی تشریف لائے اور کشمیر کوز پہ بڑا اچھا خاصا انہوں نے وہاں پہ لوگوں کا، یعنی ایک کراؤڈ اکٹھا کیا، وہاں پہ فورن ڈپلومیٹس، فورن میڈیا کو ایڈریس کیا، اور ان کے بہت سارے جو ان کی بالکل معلومات نہیں تھی ان کے پاس، اس کے بارے میں ان کو آگاہی دی۔ تو یہ ایک بہت بڑا بریک تھرو تھا۔ ہمارے ہاں یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ سفارتکار، آج وزیر اعظم عمران خان نے بھی یہ کہا کہ ہمارے سفارتکار جو ہیں ان کا موازنہ انہوں نے کیا بھارتی سفارتکاروں سے، جو باقاعدہ سرمایہ کاری حاصل کرنے میں بڑے کامیاب ہوئے ہیں باہر کے ملکوں سے، بیرون ملک سے اپنے ملک میں لانے کے لیے۔ تو یہ کام ہمارے سفیروں کو کرنا چاہیے۔ اس میں ہم بارہا بہت سے پروگرامز میں، ٹی وی پروگرامز میں، کئی فورمز پر تقاریر کے دوران کہہ چکے ہیں کہ ہماری ڈپلومیٹک کور جو ہے اس کو گیئر اپ ہونے کی اب وقت آیا ہے۔ یعنی کہ وہ ٹھیک ہے CSS کا امتحان پاس کر کے فورن سروس میں آ جاتے ہیں، لیکن پھر ان کی اکثریت جو ہے یا ایک غالب تعداد جو ہے وہ تھوڑا ریلیکس ہو جاتی ہے، کمپلیسنس آ جاتی ہے۔ وہ ایک ملک کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا شگون نہیں ہے، کیونکہ یہ بیوروکریسی ایک وہ پلرز ہیں، وہ ہمارے ستون ہیں جنہوں نے یہ نظام چلانا ہے۔ اب ہم معاشی سفارتکاری کی بات تو وزیر اعظم نے کر لی، اب دفاعی سفارتکاری کر لیتے ہیں، اس میں ہمارے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سعودی عرب تشریف لے گئے ہیں، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ خطے میں جو کئی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، سعودی عرب کی اپنی تشویش ہے بہت سارے معاملات پر، جن میں دفاعی معاملات بھی ہیں، جس کے لیے آپ کو پتہ ہوگا کہ ماضی میں، اور بہت ماضی بعید نہیں ہے، ہمارے جو سابقہ آرمی چیف ہے جنرل رحیل شریف، ان کو وہاں پہ سعودی عرب کے زیر انتظام جو اتحادی افواج تھیں ان کا سپریم کمانڈر یا کمانڈر ان چیف بنایا گیا، ان سے مشاورت کی گئی بہت سارے جنگی معاملات میں۔ تو اس پہ بڑی لے دے ہوئی ہمارے ملک میں کہ جی ان کو نہیں جانا چاہیے تھا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بس دراصل ہمارے کچھ تقسیم بڑی عجیب سی ہے، عرب و عجم کی، اور عرب کی بھی، عرب بھی آپس میں کچھ تھوڑے سے تقسیم ہے، اور عرب اور عجم جو ہے ہیں ہم سارے کلمہ گو اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، پھر بھی اتنے اختلافات ہیں، اور یہی اختلافات ہیں جو ہماری کمزوری بنتے ہیں، جن کو مغرب کہہ لیں یا دیگر ایسی قوتیں وہ اس کا استحصال کرتی ہیں۔ اب یہ ہے کہ ہمیں یہاں پہ کھڑے ہو کے ہم خیال ہوں یا عدم ہم خیال ہوں،
ہمارا ایک تو ہم خیال ہونا بنتا ہے کہ ہم ایک دین کے ماننے والے ہیں، تو یہاں پہ ہم کچھ کازز جو ہیں اپنی مشترکہ ان کو آئیڈینٹیفائی کر لیں اور ان کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں کرنا۔ باقی آپ نے اپنے ذاتی نجی کاروبار ہیں، تجارت ہے کئی ملکوں کے ساتھ، کئیوں کے ساتھ ملانے خاطر ہے آپ کی، کوئی پرسنالٹیز کچھ ایسے ہمارے عرب ممالک ہیں جو مودی کو بھی لائک کرتے ہیں، وہ اپنی لائک ڈس لائک اپنی جگہ، لیکن جو ہماری ایک امہ کی کاز ہے، جیسے حضور نبی کریم کی ذات کے بارے میں جو خاکے شائع ہوتے ہیں، یہ تو ایک کامن کاز ہے، اس میں گستاخی کی جرت نہیں ہونی چاہیے کسی کی، اگر ہم متحد ہوں تو نہیں ہوگی، اور اس میں ہمیں اتحاد کرنا ہے۔ تو ہمارا سفارتکار اور ہمارا میڈیا، انہوں نے دونوں نے مل کے اس محاذ پہ کام کرنا ہے، اور افسوس کی بات ہے کہ یہ دونوں جو ہمارے سیکٹرز ہیں یہ آگے فرنٹ پہ آگے نہیں کھیل رہے، فرنٹ فٹ پہ نہیں کھیل رہے، تو ان کو فرنٹ فٹ پہ کھیلنا ہے، پاکستان کی امہ کی کاز کو پروموٹ کرنا ہے، اور دنیا کو بتانا ہے کہ ہم بھی ایک فعال ملک ہیں، وائبرنٹ نیشن ہے یہ، جس میں تمام تر ترقی کے عناصر جو ہیں، بے شبہ ترقی کے عناصر بدرجہ اتم موجود ہیں، جسے ہم ایلیمنٹس آف نیشنل پارک کہتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ بھی اس بات کو پروموٹ کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، تاکہ ہم آپ سے مزید فیڈ بیک لیں اور آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں۔